اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحث ہماری اصول لفظیہ پہ چل رہی تھی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ شک کی دو قسمیں، شک یا تو معنی وضعی میں ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یا شک مراد متکلم میں ہوتا ہے کہ متکلم نے اس سے کیا ارادہ لیا ہے۔ یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ وضع ہوا ہے اس چیز کے لیے، لیکن متکلم نے ابھی کس معنی کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، کس معنی کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس میں شک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک عقلا کی روش ہے کہ سیرت عقلا سے ہمارے پاس ایک روش نکلتی ہے، اور سیرت عقلا حجت ہے حجت نہیں ہے، کس اس میں حجت ہے کہ تفصیلاً یہ مباحث آئیں گے کس میں، مباحث حجت میں۔ ابھی سرسری طور پر ہم اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ امام زندگی کرتے ہیں، شارع مقدس امام رسول پیغمبر ہمارے، یعنی جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی زندگی کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عقلا کی ایک روش بنی ہوئی ہے، یعنی امام سے پہلے بھی، پیغمبر کی ولادت سے پہلے بھی، ائمہ سے پہلے بھی عقلا کی ایک سیرت ہے، ایک روش ہے، اور ان کی ولادت کے وقت بھی، یعنی وہ جب زندگی کر رہے ہیں اس عالم میں، مثلا 250 سال جو زندگی کی، اور اس کے بعد بھی عقلا کی ایک سیرت ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ یہی نارمل کام جو آپ کرتے ہیں، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کی بائک میں سے کوئی ہوا نکال رہا ہے، کوئی آئل یہ پیٹرول لے رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں، آپ اس کے ظہور پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے ظہور پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ عقلا کی روش رہی ہے۔ تو سیرت عقلا کی ایک روش رہی ہے کہ وہ ظہور کو حجت مانتے ہیں، یعنی جو چیز ظاہر ہو رہی ہوتی اسی، ہمیشہ نص کے پیچھے نہیں ہوتے، ہمیشہ نص کے چکر میں نہیں ہوتے کہ 100% ایک بات۔ نص وہ ہوتا ہے جس میں احتمال خلاف نہیں دے سکتے، نص ہوتا ہے 100% جس میں احتمال خلاف نہیں دے سکتے۔ ظہور وہ ہوتا ہے جس میں احتمال خلاف دے سکتے ہیں، احتمال خلاف دے سکتے ہیں، لیکن احتمال خلاف اس کا کم ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے، 10% ہوتا ہے۔ جو چیز سامنے ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، وہ 80% ہوتی ہے، 90% ہوتی ہے۔ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے اور ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عقلا ہمیشہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو مانتے، کہتے ہیں یہ بات اس سے ظاہر ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کو گالی دے گا تو عقلا ہی سمجھتے اس کو گالی دے رہا ہے، یعنی اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ظاہر یہی کہ اسے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہیں محبت میں گالی دی تھی، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو مانو نا، اصل ظاہر یہی کہ تم نفرت میں انسان گالی دیتا ہے، ظاہر یہ کہ محبت جب کسی سے کرتا ہے تو اچھے کلمات ادا کرتا ہے۔ یہ ظاہر ظہورات ہیں ہماری زندگی میں۔ مثلا آپ اگر کہیں جائیں کسی کوئی چیز لینے، دکاندار کہہ دے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو گئی، آپ اس کی بات مانیں، دکاندار کہتے ہیں یہ چیز خراب ہو گئی اس کو نہ لو، یا کوئی دوسرا شخص آپ سے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ چیز نہ لو، میں نے لی تھی یہ خراب نکلی، حالانکہ آپ اتنی دور سے اس کو لینے آئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک شخص جو آپ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ آپ سے ایک بات کہتے تھے، بھائی یہ خریداری میں نے بھی کی تھی ایک ہفتے پہلے، اچھی نہیں نکلی، آپ یہ بائک نہیں لو، یہ گاڑی نہیں لو، یا یہ سبزی نہیں لو، کچھ بھی، تو آپ نہیں لیتے۔ کیوں؟ ظواہر پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام کی جو روش ہے، اب یہ مباحث حجت میں جا کے تفصیلاً آگے مظفر یوں بحث کرتے ہیں۔ اب میں تقریباً 1 سال بعد والی انشاءاللہ بحث ابھی سے بالکل معمولی سی اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ اس کو نہیں کھولیں گے۔ آگے مظفر مباحث حجت میں یہ بحث کرتے ہیں کہ امام جو ہے، آیا امام جو زندگی گزارتے ہیں وہ ہم مسلک عقلا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہم مسلک عقلا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بعض جگہ امام عقلا کے ہم مسلک ہو سکتے ہیں، بعض جگہ امام ہم مسلک یعنی ہم طریق، ہم روش عقلا، ہم نظریے ہیں، یعنی جس طرح جس سلوک پہ جس راستے پہ عقلا چلنے آیا، امام بھی اس راستے پہ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے؟ بعض اوقات نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ منصب امامت یا منصب نبوت کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ عقلا، مجھے یقین تھا میں نے 2 گھنٹے پہلے وضو کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں طاہر تھا، 2 گھنٹے پہلے مجھے وضو کیا تھا میں نے، اب شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا میرا وضو نہیں ہے، یا میں جب رات کو سویا تھا تو بالکل پاکیزہ حالت میں سویا تھا، صبح اٹھا تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں مجنب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، شک ہو رہا ہے،
ایک بار یقین ہو گیا مجنب ہو گیا تو جاؤ غسل کرو، ایک بار یقین نہیں ہوا کہ یقین ہے کہ میں پاک ہوں تو جاؤ مدرسے امام چلے جاؤ درس پڑھنے، ایک بار شک ہو رہا ہے کہ میں اٹھاؤں تو مجھے شک ہو رہا ہے آیا میں مجنب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، یا 2 گھنٹے پہلے میں نے وضو کیا تھا ابھی بھول رہا ہوں، شک ہو رہا ہے بھول رہا ہوں کہ آیا میرا اس 2 گھنٹے کے درمیان میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے میرا وضو ٹوٹ گیا ہو. تو یہ جو بھول چوک ہے یہ امام منصب امام کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ بھول چوک ہو. تو عقلاء اس روش پر کیا کرتے ہیں، عقلاء یہاں پر استصحاب جاری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر مجھے تو یقین تھا نا میں نے وضو تھا اب تو مجھے شک ہو رہا ہے چھوڑو میں کیوں اپنے شک کی پرواہ کروں. یہ اس مسلک پہ امام نہیں چل سکتے عقلاء کے، یہ جو عقلاء کا مسلک ہے اس پہ امام نہیں چل سکتے ان کے ساتھ. کچھ جگہیں جہاں امام عقلاء کے ہم مسلک ہو سکتے ہیں، جیسے عقلاء ظہور پر اعتماد کرتے ہیں. مثلا امام سے آپ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ امام میری بیوی جو ہے نا وہ مثلا اس کو بچہ ہو رہا ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ بیوی کو بچہ ہو رہا ہے امام بتا دیں گے یہ دعا پڑھو. کہ امام میرے بچہ جو ہے اس کو بخار ہو رہا ہے تو کیا یہ ظاہر ہے، تو امام بھی ظہور پہ عمل کر رہے ہیں. تو ظہور پہ چلنے میں امام عقلاء کے ہم مسلک ہو سکتے ہیں، یا بعض اوقات ہو سکتے ہیں یا بعض اوقات نہیں ہو سکتے. بہرحال اگر کوئی کہہ بھی دے فرض کریں ظہور میں بھی امام عقلاء کے مسلک نہیں بھی ہوتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کے سامنے عقلاء یہ کام کرتے تھے. اگر امام کی خود سے کوئی نئی روش ہوتی تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو آپ کو سمجھاتے ہیں. خود سے کوئی نئی روش امام نے نہیں دی. جملے کو انسان جو سمجھتا ہے بولتا ہے وہ اسی طرح بولتا ہے جس طرح امام کے زمانے میں بولتا ہے. امام نے کوئی نئی روش نہیں دی کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے تب تک تم، جیسے اعتقاد کے باب میں دیے کہ انسان کو اصول دین میں کہا گیا نہیں وہاں تمہیں یقین ہونا چاہیے، لیکن فروعات میں عام حالت میں کوئی نئی روش ہمیں نہیں دی امام نے. تو اگر عقلاء امام کے مرعا اور مسمع میں امام کے سامنے یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، صحابی امام جو کہہ رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہیں اسی سے ظہور لے رہے ہیں، اگر یہ ظہور پر عمل کرنا غلط ہوتا تو امام کی بے عنوان امام ذمہ داری تھی کہ اس کو اس غلط کام سے روکتے، نہی عن المنکر کرتے، اس کو غلط کام سے روکتے کہ یہ غلط کام ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو عمل نہیں کرو. تو امام کے مرعا و مسمع میں بھی یہ کام ہو رہا تھا، امام روک بھی سکتے تھے اور امام نے نہیں روکا. اس کا مطلب امام نے اس کو ممضا کر دیا، اس کو سائن کر دیا، اس کو تائید کر دی، سگنیچر کر دی اس پہ کہ ہاں یہ روش جو ہے تمہاری صحیح ہے. جیسے اگر امام کے زمانے میں کوئی آلو خریدنے جاتا تھا، کہتا تھا بھائی 1 کلو کتنے کا ہو، کہتے 20 روپے کا، کہ 5 کلو دے دو، کتنے ہو گئے 100 کتنے ہو گئے 100 روپے ہو گئے. تو اس امام بھی جاتے تھے آلو خریدنے، فرض کریں سبزی خریدنے یا کوئی بھی ایسے کام کرنے بازار میں جاتے تھے تو اسی طرح خریدتے تھے. کوئی نئی روش نہیں دی، بس اس کا مطلب ہے یہ طریق صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر اس میں کوئی اشکال ہوتا تو امام یا تو اس کو ختم کرتے ہیں یا کوئی ایک نیا جدید طریقہ لاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ کام کرو. ٹھیک ہے. تو سیرت عقلاء یہ ہے کہ وہ ظہور کو حجت مانتی ہے. حجت سے کیا مراد ہے؟ حجت سے مراد ہے ترتیب اثر دیتی ہے. یعنی جو حجت سے یہ مراد نہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے اگر میرا دل ہوا تو مانوں گا، دل ہوا تو نہیں مانوں گا، نہ حجت سے ہی مراد نہیں. حجت سے مراد یہ کہ ترتیب اثر دیتی ہے. جو سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کو کہتی ہے ہاں یہ بات صحیح ہے، ترتیب اثر دے رہا ہوں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں استاد ابھی آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ چلے جائیں گے استاد کے پاس، یہ ترتیب اثر دے رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں حجت دینا، ظہور کو اہمیت دینا، ظہور پر عمل کرنا. یہ عقلاء کی سیرت رہی ہے. امام نے اس کے مقابل کوئی اور سیرت کا آغاز نہیں کیا، اور نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس کو بھی خراب نہیں کیا. اس کا مطلب اس سیرت کو امام صحیح مانتے تھے. بس سیرت عقلاء جب تک امام کی سگنیچر نہ ہو تب تک حجت نہیں ہے. لیکن اگر سیرت عقلاء کے نیچے امام سائن کر دیں، سائن سے کیا مراد ہے؟ سائن سے مراد ہے کہ خاموش رہ کر تائید کر دیں اس کی، یا اسی کے مسلک پر چلیں، یا اسی کے مسلک پر چلیں، یا بالفرض اس کے مسلک پر نہیں بھی چل سکتے کیونکہ منصب امام کو زیب نہیں دیتا، تب بھی اس کی تائید کر دیں، خاموش رہ کر تائید کر دیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر رہے ہو میں صحیح مانتا ہوں. نہیں وہ سیرت عقلاء جو امام کے زمانے میں ہو، ہاں وہی. آج اگر ایک سیرت عقلاء ایجاد ہوتی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا. وہ سیرت عقلاء جو امام کے زمانے میں ہو اور امام کے سامنے ہو اور امام نے اس کو خاموش رہ کر، یا تو ہم مسلک ہو گئے اس کے، اسی کے حساب سے امام بھی ڈھل گئے. مثلا تو ظہور امام سے کوئی پوچھے امام میرا بیٹا مریض ہے کیا کروں، تو امام نہیں پوچھتے، اس کے ظاہر نکالے کہ تم شوخی تو نہیں کر رہے،
تم مذاق تو نہیں کر رہے, تم یہ بتاؤ کہ بیمار سے مراد بیماری ہے, بیمار سے مراد کوئی تم مجاز لے رہے ہو, یہ سب نہیں کہتے. امام سے کچھ سنا, امام نے فوراً کہہ دیا یہ پڑھ لو, دعا پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, فرض کریں دعا پڑھ لو. اب وہ بھی بدلے میں نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ جو آپ دعا کر رہے ہو آپ شوخی میں تو نہیں کہہ رہے, وہ مزاح تو نہیں کر رہے نا, وہ یہی یعنی یہ ظہورات ہے, ظہورات کو حجت لیتے ہیں. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں. یہ ساری بحث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مباحث حجت میں, جو اگر ابھی یاد رہا تو اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ایک اچھے کام کی بحث ہے کہ سیرت اچھا ایک فرق, ایک سیرت عقلا ہے ہمارے پاس, ایک سیرت متشرعین ہے ہمارے پاس. سیرت عقلا کو امام کی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, سیرت عقلا کو امام کی سگنیچر کی ضرورت ہے, لیکن سیرت متشرعین کو امام کی سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے تھے تو مسجد جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جس کی پہلی رکعت ہوتی تھی اور پیش امام کی دوسری رکعت ہوتی تھی تو وہ تشہد کے وقت تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں نہیں پتہ تھا کیوں کھڑا ہوتا ہے, ہمیں یہ پتا تھا اس کی پہلی ہوتی ہے, پیش امام کی دوسری رکعت ہوتی ہے تو تشہد کے وقت تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا ہے, تو ہم لوگ بھی اس کی نقل میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا نہیں, یہ تو ایک مسئلہ ہے باقاعدہ. تو یہ جو اس سیرت کو کہتے ہیں سیرت متشرعین, یعنی سارے دیندار افراد ایک کام کر رہے ہیں, جب ان کی پہلی رکعت ہے, امام کی دوسری رکعت ہے, یا ان کی تیسری رکعت ہے, امام کی چوتھی رکعت ہے, تو تشہد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہے, ایک چیز ہے جو مجھے نہیں معلوم اور ان سب کو معلوم ہے کہ ایک مسئلہ ہے. اس کو کہتے ہیں سیرت متشرعین. متشرعین نہیں دیندار, امام کے زمانے میں سارے دیندار افراد ایک کام کر رہے ہیں. مثلا عید کے وقت گلے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا گلے ملنا واجب ہے مستحب ہے کیا ہے, لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ عید کے وقت گلے ملنا کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ اس حد تک سمجھ میں آ جائے گا. یا سب جو ہے نا عید قربان میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو سارے متشرعین, یا کوئی بھی ایسا کام ہے دیندار افراد کر رہے ہیں, تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سارے دیندار افراد دیندار ہونے کے باوجود ایسا کام نہیں کر سکتے جو امام کے برخلاف ہو. بس یہ جو تو کام کر رہے ہیں دین کے اندر ہے, مجھ تک نہیں پہنچا لیکن ان تک پہنچ گیا. تو ایک ہمارے پاس سیرت عقلا ہے جس کو امام کی سگنیچر کی ضرورت ہے, کیونکہ سیرت عقلا کا تعلق دین سے نہیں ہے, ایک روش ہے, ایک معاشرے سے. تو اگر امام کے سامنے بھی جیسے ایک اور سیرت عقلا ہے جس کو آگے مظفر بعد میں نہیں مانیں گے, بہرحال بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اصلاً یہ ارادہ نہیں تھا میری بحث کرنے کا. ایک سیرت عقلا ہے قول لغوین پر بھروسہ کرنا, لغت جو لغوین ہے یعنی اہل لغت ہیں ان کی بات پہ بھروسہ کرنا, یہ سیرت عقلا لگی ہے. لیکن امام نے سیرت عقلا کو سائن نہیں کیا, امام نے سیرت عقلا کو سائن نہیں کیا. بس ٹھیک ہے, مثلا آپ ایک غالب کی ایک غزل پڑھتے ہیں, اقبال کی ایک نظم پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا, تو ٹھیک ہے آپ جائیں لغت کے اہل لغت کے پاس جائیں, کھول کے دیکھیں کہ مثلا فرنگ لغت کیا کہہ رہی ہے, فرنگ اردو کیا کہہ رہی ہے, فلاں رافد کیا کہہ رہی ہے, رائد کیا کہہ رہی ہے, یہ آپ دیکھ لیں. لیکن قرآن کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس کا کیا معنی ہے, صلاۃ کا کیا معنی ہے, یا فرض کریں اس لفظ کا کیا معنی ہے, یا قرآن کا حرمت علیکم الازلام, ازلام کا کیا معنی ہے. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کوئی بھی لغت کی کتاب کھول دیں گے اور آپ کہیں گے نہیں اس کا یہ معنی. اس سیرت عقلا کو آغا مظفر کہتے ہیں امام کے سامنے اصلاً ہوئی ہو یہ ثابت نہیں ہے, اور اگر بالفرض ثابت بھی ہو تو یہ ہمارے پاس سگنیچر نہیں ہوئی بھی. ٹھیک ہے, تو بعض سیرت عقلا کو ہمارے پاس ممزات ہیں یعنی سگنیچر ہوئی ہے, بعض سیرت عقلا ممزات نہیں ہے. بہرحال کوشش کی ہے میں نے بات جو سمجھانے کی, نہیں معلوم کس حد تک کامیاب. ایک صلوات پڑھ لیں. تو بحث ہماری یہ تھی کہ شک کی دو قسمیں, یا تو معنی موضوع اللہ میں شک ہوگا کہ جس میں جو بحث ہے علامت الحقیقت والمجاز, 3 علامت آگے مظفر نے 2 کو قبول کیا, تیسری والی اطراءات کو قبول نہیں کیا, کیونکہ اطراءات کا جس طرح حقیقت میں پائی جاتی اس طرح معنی مجازی میں بھی شیوع اور اطراءات پائی جاتے. مراد متکلم میں جب شک ہو تو عقلاء کی ایک روش رہی ہے کہ وہ 5 اصول کو مانتے ہیں, اصالت الحقیقت, اصالت العموم, اصالت الاطلاق, اصالت عدم تقدیر, اصالت الظہور. کہ اصالت الظہور ان سب کی کیا ہے, ماں ہے کہ اصل اصالت الظہور ہے کہ اصالت اچھا ایک مثال دے دوں, مثلا راعی تو زیدن, راعی تو اسدن, میں نے ایک شعر کو دیکھا فی المدرسہ. اب یہاں پر کیا آ گیا, فی المدرسہ کیا آ گیا, قرینہ آ گیا. اب قرینہ آ گیا, اس کا مطلب اسد سے کیا مراد ہے, رجل شجاع مراد. تو یہاں آپ عقلاء اصالت الحقیقت چلائیں گے نہیں چلائیں گے, نہیں چلائیں گے. کیوں, اصالت الظہور کیا کہہ رہی ہے, اصالت الظہور کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اب اصالت الحقیقت نہیں چلے گا, بلکہ ظہور یہ کہ اب معنی مجازی میں. اب اگر یہاں پر عقلاء کو شک ہوگا کہ اسد سے مراد
اسد سے مراد یہاں پر اس نے رجل شجاع لیا یا واقعی مدرسے میں شعر آ کر بیٹھ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے افریقہ میں اسکول اور مدرسے کے اندر شعر آ جاتا ہے. تو یہاں پر فرض کرنے کسی کو شک ہو رہا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے, آیا اسد سے مراد واقعاً شعر جنگل کا یا اسد سے مراد رجل شجاع ہے, تو یہاں پر آپ نہیں کہیں گے بھائی اصالت الحقیقت چلاؤ, بلکہ اصالت الظہور کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ایک قرینہ آ گیا ہے جو کہ صلاحیت رکھتا ہے اس لفظ اسد کو پھیر دے اپنے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف. تو یہاں پر اقلا کہیں گے کہ ظہور اب اس چیز کا یہ کہ اسد سے مراد رجل شجاع. ہاں احتمال ہو رہا ہے ہمیں کہ ہو سکتا ہے واقعاً شعر مدرسے میں آ گیا ہو, لیکن اس احتمال کو ہم دفع کر دیتے ہیں. ظہور کی حجت کا کیا مطلب ہے کہ ظہور کے مقابل میں جو احتمال آتا ہے اقلا اس احتمال کو کیا کر دیتے ہیں, دفع کر دیتے ہیں, اس پر اعتنا نہیں کرتے, اس پر توجہ نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں اس ظہور کو حجت ماننا, کیونکہ ظہور آتا ہی اس وقت ہے جب اس کے بعد چند احتمالات ہوں. اگر احتمال ہو ہی نہیں اس کے برخلاف تو وہ نص ہے. نص میں تو اس کے برخلاف کوئی احتمال دے ہی نہیں سکتے. جیسے میں آپ سے ایک بار کہتا ہوں کہ میرے لیے پانی لائیں, ایتین الماء مثلا, ایت الماء کہتا ہوں یا ایتین الماء کہتا ہوں, میرے لیے پانی لائیں. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں پانی سے مراد آگا کی چائے ہو یا شربت ہو, یا یہ سب احتمال دے سکتے ہیں آپ, لیکن ظہور کیا نکلنا ہے کہ بھائی پانی لائیں. یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے ایتین الخبز, میرے لیے روٹی لیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے مطلق روٹی استعمال کی ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگا کی مراد جو ہے نا سنگک روٹی ہو, کیونکہ بربری ہو, کیونکہ یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے یہ بربری کھاتے ہیں یا سنگک کو وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا کلمہ کیا مطلق ہے خبز. اب آپ اگر لواش لے کر آتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں بھائی لواش کیوں لے آئے, یہ والی روٹی کیوں لے آئے آپ, ٹھیک ہے, تو یہاں پر حجت ہے للسامع علی المتکلم, ٹھیک ہے. یا میں آپ سے کہتا ہوں کولڈ ڈرنک لے آئیں, کولڈ ڈرنک ایک بوتل لیں, کولڈ ڈرنک لیں. اب کولڈ ڈرنک کوئی بھی ہو سکتی ہے, پیپسی بھی ہو سکتی ہے, 7 اپ بھی ہو سکتی ہے. اب میں دیکھیں ان کی وہ نہیں کر رہا, نہ مجھے پیسے ملے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر میں نے مطلق استعمال کیا. اقلا کہتے ہیں ظہور ہے. آپ دکان میں جا رہے ہو, آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ والی ہو, تو وہاں پر آپ کوئی بھی اٹھا لیں گے, کیونکہ اقلا کہتے ہیں ظاہر یہ کہ اگر یہ کوئی خاص کولڈ ڈرنک لانا چاہتے ہوتے تو اس کو مقید کر دیتے. اگر کوئی خاص روٹی چاہتے ہوتے, مثلا شیرمال چاہتے ہیں, روٹی نہیں چاہتے ہیں, تو خبز نہیں کہتے بلکہ کہہ دیتے ہیں مثلا شیرمال کہہ دیتے ہیں, یا کلچا چاہتا ہے تو کلچے کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اقلا یوں کہتے ہیں, اقلا یہ روش ہے اقلا کی. تو جو بھی چیز ظاہر ہو اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے مقابل میں جو احتمالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں. واضح ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اصالت الظہور. اب اصالت الظہور کے باب میں ایک اور چیز آتی ہے, اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراک. اصالت عدم نقل اور اصالت عدم اشتراک. اور ایک دوست نے بھی عبارت پڑھتے ہوئے اصالت عدم قرینہ بھی کہا, وہ بھی آتی. اصالت نقل آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ لفظ کو جب تقسیم کیا جاتا ہے لفظ بما ہوا لفظ واحد سے, یعنی لفظ بشرط لا سے, تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں, مختص, مرتجل, منقول, حقیقت اور مجاز, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ہوتا ہے منقول اور ایک ہوتا ہے مشترک. منقول اور مشترک میں کیا فرق ہے؟ مشترک میں ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع ہوتا ہے, ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع ہوتا ہے. منقول میں ایک لفظ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے لیکن انتقال کر جاتا ہے ایک دوسرے معنی میں, کیونکہ دوسرے اور پہلے معنی میں ایک مناسبت ہوتی ہے, اور اگر مناسبت نہ ہو تو اس کو مرتجل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ صلاۃ کی مثال دیا گیا مظفر نے. صلاۃ پہلے وضع ہوا تھا مطلق دعا کے لیے, پھر آہستہ آہستہ اس کا استعمال ہو گیا صلاۃ بھی معنی یہ مناسک خاص جو ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں اس میں. بس یہ جب پہلے معنی سے منقول ہو گیا تو اس کا پہلا معنی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی پہلے معنی میں استعمال کرنا چاہے گا اس کو قرینے کی ضرورت ہے. اگر جب منقول ہو گیا, منقول ہونا یعنی ہجرت کر لینا, لفظ اپنے پہلے معنی سے دوسرے معنی میں ہجرت کر گیا. اب نماز سے کوئی یہ مراد لے گا, نماز سے جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو قرینے کی ضرورت نہیں, لیکن پہلے معنی میں اگر لے گا تو قرینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ٹائم لیتا ہے, مثلا منقول ہونے میں ایک زمانہ لگتا ہے. فرض کریں درمیان میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ منقول ہوا یا منقول نہیں ہوا. ایک بار آپ کو یقین ہو گیا لفظ صلاۃ منقول ہو گیا, لیکن ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ایک لفظ اپنے دوسرے معنی میں منقول ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو اصل جو ہے نا وہ عدم نقل ہے. اصل یہ کہ منقول نہیں ہوا. منقول ہوگا تو پھر جب یقین ہو گیا منقول ہو گیا تو صحیح ہے. درمیان میں کہیں بھی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد آیا نماز ہے یا صلاۃ سے مراد دعا ہے, ٹھیک ہے, جب تک منقول نہیں ہوا تب تک اصل عدم نقل لے گا. جب اصل عدم نقل لے گا تو صلاۃ کس معنی میں استعمال ہوگا؟ دعا کے معنی میں استعمال ہوگا. پھر اس میں شک نہیں کریں گے.
شک کریں گے لیکن شک کی صورت میں اس کو پلٹائیں گے اصالت اور عدم نقل. فرض کریں پیغمبر نے اعلان نماز کب کیا؟ مثلا 2 ہجری میں کیا, ٹھیک ہے, اور یہ منقول ہو گیا 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں منقول ہو گیا لفظ صلاۃ. تو 3 ہجری میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے کہا آج سب جائیں گے اور صلاۃ کریں گے, آج سب اپنے اپنے گھر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صلاۃ پڑھیں گے یا صلاۃ کریں گے. اب آپ کو 3 ہجری میں شک ہو رہا ہے کہ آیا صلاۃ سے مراد جو جدید معنی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے آیا وہ ہے یا وہی پرانے والا معنی دعا ہے. تو یہاں پر تو 4 ہجری میں تو منقول ہو گیا, تو جب بھی پیغمبر صلاۃ استعمال کریں گے تو صلاۃ سے مراد وہی نماز ہے. 2 ہجری میں تو اصلا ابھی شروع ہی نہیں ہوا نقل ہونا, تو 2 ہجری میں جب بھی صلاۃ سے مراد ہوگا تو اس کا مطلب دعا ہے. لیکن 3 ہجری میں جب شک ہو رہا ہے کہ آیا منقول ہوا ہے نہیں ہوا, تو صلاۃ سے مراد دعا لی جائے گی. اور اصل یہ کہ اصل عدم نقل ہے, یہ قانون جاری ہو. واضح ہوگی بات. اسی طرح ایک اور اصل ہے, اصل عدم اشتراک ہے. اصل عدم اشتراک, مشترک لفظی کب بنتا ہے؟ ایک لفظ مشترک لفظی اس وقت بنتا ہے جب حد وصف تک پہنچ جاتا ہے. ایک درود پڑھے محمد علیہ. دیکھیں وضع کیا ہے؟ وضع وہ باؤنڈری ہے, وضع وہ باؤنڈری ہے کہ جس تک اگر لفظ آ جائے تو معنی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. وضع وہ مرحلہ ہے, وہ مرتبہ ہے کہ جب اگر لفظ اس مرتبے تک پہنچ گیا تو فوراً اس کا معنی ذہن میں آ جاتا ہے, جس کو شہید صدر کہتے ہیں, قرن عقید کہتے ہیں. یعنی لفظ وہ جگہ ہے. اب فرض کریں لفظ عین ہے. لفظ عین کا ایک معنی تھا مثلا دیکھنا, ٹھیک ہے. جب بھی لفظ عین کہتے ہیں دیکھنے کا معنی ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح لفظ عین سے فوراً چشمے کا معنی بھی ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن عین سے ایک اور استعمال ہوتا ہے ایک عین ایک اور معنی میں, اور وہ ہے جاسوس. لیکن اس جاسوس میں اتنا استعمال نہیں ہوا عین کے جیسے عین کہے ذہن میں فوراً معنی آ جائے. یا فرض کریں وہی ہماری اپنی مثال لے لیں, نئی مثالوں سے کام, وہی ہماری اپنی وہی مثال لے لیں, احسن کثرت استعمال, اسد والی مثال لے لیں. اسد استعمال ہوتا ہے حیوان مفترس اور رجل شجاع. اگر اسد رجل شجاع میں اتنا استعمال ہو گیا, اگر کسی دن اتنا استعمال ہو گیا, ویسے تو اب تو ہوئی ہے, کہ جب بھی لفظ اسد کہا جائے رجل شجاع ذہن میں آ جائے, تو یہ مرحلہ وسط تک پہنچ گیا. اب یہ مشترک لفظی بن گیا, اب یہ حقیقت اور مجاز نہیں رہا, منقول بھی نہیں ہوا, مشترک لفظی ہو گیا. منقول وہ ہوتا ہے جو پہلے معنی سے ہجرت کر جائے, پہلے معنی سے ہجرت نہیں کی ہے اس نے ابھی, ٹھیک ہے, تو مشترک لفظی ہو گیا. یا مثال کے طور پہ کوئی اور مثال لے لیں, مثلا انسان ہے. انسان کو ہم استعمال کرتے ہیں حیوان ناطق میں بھی, ٹھیک ہے, اور انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انسان سے کیا ایک اور مثلا اشرف المخلوقات. یا مدرسہ امام خمینی ہے, ٹھیک ہے, مدرسہ امام خمینی, یہ جو لفظ وضع ہوا ہے ایک تو اس مدرسے کے لیے ہوا ہے, یہ جو مدرسہ ہے خارج میں. ایک اور لفظ ہے کہ مثال طور پہ کہتے ہیں باجک والا مدرسہ, ٹھیک ہے, یا میدان جہاد, مدرسہ میدان جہاد. اب مدرسہ میدان جہاد میں بھی یہ استعمال ہوا ہے مدرسہ امام خمینی, لیکن اتنا استعمال نہیں ہوا کہ جیسے ہی میدان جہاد آ جائے گا فوراً مدرسہ امام خمینی یہ جو مدرسہ بلڈنگ ہے یہ ذہن میں آ جائے گی. اتنا استعمال نہیں ہوا. لیکن فرض کریں ایک وقت جا کر اتنا استعمال ہو جاتا ہے, ایک وقت جیسے فیضیہ ہے, فیضیہ اس کو کہتے ہیں حرم والا مدرسہ, ٹھیک ہے, فرض کریں حرم والا, کوئی بھی اور دوسرا ایکس وائی زیڈ نام دیتے, میرے ذہن میں مثالیں نہیں آ رہی ابھی. تو اگر ایک دن میدان جہاد اتنا استعمال ہو گیا کہ اسی معنی میں جیسے ہی لفظ کا یہ معنی ذہن میں آ جائے, تو یہ تو حد وسط تک پہنچ گیا, یہ تو حد وسط تک پہنچ گیا. حد وسط سے پہنچنے سے پہلے اگر کہیں پر ہیں اور انسان کو شک ہو رہا ہے کہ حد وسط تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا ہے اس کا, تو اصل عدم اشتراک ہے. اصل یہ کہ مشترک لفظی ابھی نہیں بنا ہے, اصل عدم اشتراک ہے. اصل یہ کہ اس حد تک ابھی نہیں پہنچا ہے. واضح نہیں ہو رہی, کیا کوئی اور بھی واضح ہے؟ یہ ایسے کہتی ہے یہ جو عدم نقل, یہ جو عدم اشتراک ہے, یہ مستاق ہے, اس کے اصل نتیجے مستاق کی کیا کہیں گے, اس کی اقسام کہیں گے؟ یہ وہی اصالت الظہور کی اقسام. کس کی؟ ہاں, یہ بھی اصالت الظہور میں آئیں گے کہ ظہور یہ کہ ابھی نقل نہیں ہوا, ظہور یہ کہ ابھی
مشترک لفظی نہیں بنا, ظہور یہ ہے. یہ بھی اس میں حقیقت کی طرح یہ بھی الگ سے بنا دیں یا وہی اصالت الظہور کے پیٹ میں ہی ڈال دیں سب کو. اصل میں ایک ہی ہے, 5 نہیں ہے, اصل میں ایک ہے اصالت الظہور. کھولنا چاہیں تو 6 7 8 9 کھل جائے گی. حسر عقلی نہیں ہے, حسر مصداقی ہے, فرق نہیں پڑتا. یعنی اصل میں ایک ہی اصل ہے اصالت الظہور. اس اصالت الظہور سے آپ نے نکال لیا اصالت الحقیقت, اس سے نکال لیا اصالت الاطلاق, اس سے نکال لیا اصالت عدم تقدیر, اس سے نکال لیا اصالت عدم قرینہ, اس سے نکال لیا اصالت عدم نقل, اس سے نکال لیا اصالت عدم اشتراک. کہ سب اسی سے نکلے. کہ ظہور کیا ہے؟ ظہور یہ کہ جب مجھے شک ہو رہا ہے کہ ابھی یہ نقل ہوا ہے دوسرے معنی میں یا نہیں ہوا, تو ظہور یہ کہ ابھی نقل نہیں ہوا. ظہور یہ کہ ابھی نقل نہیں ہوا. جب نقل ہو جائے گا تب مجھے خود پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے ہی لفظ کہیں گے وہ معنی آ جائے گا. اور مشترک لفظی میں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے ہی لفظ کہیں گے 2 3 معنی ذہن میں آ جائیں گے. اب 2 3 معنی تو ذہن میں آ گئے, لیکن مراد متکلم کون سا معنی تھا؟ اسی لیے ہر مشترک لفظی کو ایک قرینہ معینہ کی ضرورت پڑتی ہے. 2 قرینے ہمارے پاس, ایک قرینہ معینہ, ایک قرینہ صارفہ ہے. حقیقت اور مجاز کو قرینہ صارفہ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ قرینہ جو صارف کر دیں, پھیر دیں معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف. اور مشترک لفظی کو قرینہ معینہ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ قرینہ جو معین کر دیں کہ ان مختلف معنی میں سے کون سا معنی میرا مقصود ہے. مثلا طور پہ ایک عین کے 4 5 معنی ہے, ٹھیک ہے, یا لفظ مولا ہے, لفظ مولا کے کچھ معنی ہے, یا کوئی بھی ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے. تو یہاں پر ایک قرینے کی ضرورت پڑتی ہے جو معین کر دے. جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارا مولا نہیں ہوں. تو یہاں پر جو آپ نے سنی مجلس بہت اچھی پڑھی, انہوں نے کیا کہا کہ پیغمبر کو آپ دوست سمجھتے تھے یا مولا سمجھتے تھے؟ پیغمبر کو آپ دوست اب جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارا مولا نہیں ہوں, تو اس کا مطلب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا دوست نہیں ہوں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, واضح سی بات. بس یہ قرینہ بن گیا کہ اس سے اگر مولا کے اول تو اس طرح ہے نہیں کوئی اتنے معنی ہو, لیکن اگر فرض کر لیں وہ جو کہتے ہیں مولا کے اتنے معنی ہیں, تو اس معنی میں سے اس قرینے نے معین کر دیا کہ پیغمبر کی ابھی کون سا معنی مراد ہے. واضح ہے واضح نہیں؟ عبارت دیکھیں, اصالت و عدم تقدیر وموردها, اصالت و عدم تقدیر وموردها ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام وليس هناك دلالة على التقدیر فالاصل عدمه. اصالت و عدم تقدیر کا مورد کیا ہے, مصداق کیا ہے؟ ما وہ ہے اذا احتمل التقدیر, جب تقدیر کا احتمال ہو. اگر احتمال نہیں ہوگا تو اصلاً وہ تو نص ہو جائے گا, وہ ہماری بحث سے ہی خارج ہے. جب تقدیر کا احتمال ہے, کس میں احتمال ہے؟ فی الکلام, کلام میں احتمال. در حالی کے واو حالی ہے, در حالی کے ولیس هناك دلالة علی التقدیر, در حالی کے کلام میں کوئی ایک ایسی دلالت نہیں ہے جو کسی تقدیر پر دلالت کرتی ہو, کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو کسی تقدیر پر دلالت کرتی ہو. فالاصل عدم التقدیر, پس اصل یہاں پر عدم تقدیر ہے. واضح ہے؟ مثال طور پر میں آپ سے کہتا ہوں روٹی لے آؤ, ایتنی الخبز, میرے لیے روٹی لے آؤ, تو یہاں پر آپ شک کرتے ہیں, ہو سکتا ہے تقدیر میں انہوں نے رکھا ہو کہ میرے لیے لواش روٹی لے آؤ, یا کوئی عدد تقدیر میں رکھا ہو, یا میرے لیے فلاں کولڈ ڈرنک لے آؤ. تو یہاں پر آپ کو شک ہوتا ہے, ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ بات رکھی ہو, اور جبکہ میرے اس کلام میں کوئی قرینہ بھی نہیں جو اس تقدیر پہ دلالت کرتا ہے. تو اصل عدم تقدیر ہے, اصل یہ کہ کوئی تقدیر نہیں ہے. کلام جس معنی میں ظہور رکھتا ہے, جائیے کوئی بھی روٹی آپ کو پہلی دکان میں مل جائے اسے لے کر آ جائیے, لیکن روٹی ہونی چاہیے وہ. ہاں اگر آپ لے آتے, فرض کریں وہ لے آتے ہیں بن لے آتے ہیں, یا آپ لے آتے ہیں چپاتی لے آتے ہیں, تو یہاں پر میں آپ سے اشکال اعتراض کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ روٹی لیں, یہ آپ کوئی اور چیز لے, آپ پزا لے کر آ گئے, یا آپ بن لے کر آ گئے, یا آپ یہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, تو اصل مطلق میں بھی یہ خیال رہے کہ وہ معنی پہ دلالت کرے کم از کم. ہاں اس کی جو حالات اور قیودات ہے اس میں سے کسی حالت پہ دلالت نہیں ہو رہی, لیکن وہ جو لفظ ہے اس کے معنی پر تو دلالت ہو. یہاں تو آپ نے معنی پر دلالت ہی نہیں کیا. واضح ہو رہی ہے باتیں؟ واضح نہیں ہو رہی. وہ تو خود قرینہ ہے نا, خوف خود ایک قرینہ ہے. جیسا کہ امام کی روایت علی بن یقطین کو کہ وضو یوں کرو, تو ہاں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں. کیوں حجت نہیں؟ کیونکہ قرینہ ہے کہ امام حالت تقیہ میں تھے, علی بن یقطین کو بچانا چاہتے ہیں. حالت بیان میں نہیں, حالت تقیہ میں. حالت بیان ہے, حالت بیان میں, لیکن حالت بیان ہے علی بن یقطین کو بچانے میں ہے. حالت بیان میں وضو سکھانے کے باب میں نہیں ہے. جی ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے, وہ مستقلاً دلالت کرتے ہیں. مثلا ہم علم غیب استقلالی نہیں رکھتے.
جتنا خدا ہمیں علم غیب دیتا ہے اتنا ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں علم غیب۔ وہ روایت حمل ہوتی ہے عدم علم غیب استقلالی پر، یعنی مستقل نہیں ہے، حتیٰ کہ علم حاضر بھی مستقل نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس بھی سوائے خدا کے کسی کے پاس بھی علم مستقل نہیں ہے۔ وہ کبھی ٹائم ہوا تو کلام یہ بحث کریں گے کہ پروردگار کے عالم ہونے سے اور انسان کے عالم ہونے سے کیا فرق ہے، ان میں کیا مراد ہے۔ جو تین کلام میں نظریے وجود میں آ گئے کہ بعض افراد نے اس کی نفی کر دی، اصل کہتے ہیں پروردگار عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے، ٹھیک ہے، صفت سلبی یا صفت ثابت ثبوتی ہے، تشبیہ کے قائل ہو گئے، جس طرح انسان عالم اس طرح خدا بھی عالم، یا وہ صفت ثبوتی ہے جو امام نے ہمیں سکھائی کہ ابھی اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کہ یہ بحث رہ جائے گی۔ بالکل یہاں پہ تو پورا قرینہ لے آئے کہ آپ چڑیا گھر میں نے شیر دیکھا جو پنجرے میں بند تھا، جو گوشت کھا رہا تھا، یہ بھی قرینہ ہے، اصل قرینہ یہ بھی نہ ہو، صرف اتنا میں نے شیر دیکھا، تب بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جنگل والا شیر دیکھا۔ ہاں یہ مراد، لیکن اس کے لیے آپ کو قرینہ لانا پڑے، کیونکہ عقلا جب اپنی گفتگو میں استعمالات کرتے ہیں تو اسے بھی پتہ ہے متکلم عاقل ہے، متکلم جاہل نہیں ہے، اس لیے دلالت تصدیقی میں بحث نکل گئی کہ وہ اپنے کلام میں شعور رکھتا ہے، قصد رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اسے کہہ دیا جنگل میں شیر دیکھا تو فوراً اس کا وہ کہے گا میں نے جنگل میں ایک ایسا شخص دیکھا جو شیر تھا، یوں کہے گا اپنی بات۔ وَيُلْحَقُ بِأَصَالَةِ عَدَمِ تَقْدِيرِ اصالت و عدم نقل و اصالت و عدم الاشتراک، یہ دونوں بھی اسی کے ساتھ ملحق کیے جاتے ہیں۔ وَمَوْرِدُهُمَا، ان دونوں کا مورد کیا، مَا إِذَا احْتُمِلَ مَعْنًى ثَانٍ مَوْضُوعٌ لَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ مَعَ فَرْضِ حَجْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ۔ یہ دونوں مورد بھی ملحق کیے جاتے ہیں اصالت عدم تقدیر کے ساتھ۔ ان کا مورد کیا، ان کا مصداق کیا، ان کا معنی کیا، موردہما، ہما کی ضمیر جاری ہے عدم نقل اور عدم اشتراک کی طرف۔ ما وہ مورد ہے اذا احتمل، جب احتمال دیا جاتا ہے، معنن ثانن، ثانیون تھا ثانن ہو گیا، معنن ثانن پہلی صفت ہے معنن کی، موضوع لہ لفظ معنی کی دوسری صفت ہے۔ جب احتمال دیا جاتا ہے معنی کا، کس معنی کا، دوسرے معنی کا، دوسرے معنی ثانی کا، وہ معنی کون سا ہے، موضوع لہ لفظ، کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس کے دوسرے معنی کا احتمال دیا جاتا ہے۔ مثلا لفظ وضع ہوا ہے حج میں کوشش کے، جہاد میں لفظ وضع ہوا ہے کوشش کے معنی میں، جہاد یعنی سعی کرنا، کوشش کرنا، نماز یعنی دعا۔ اب فرض کریں پیغمبر پہلی بار پیغمبر نے صلاۃ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، ابھی تک صلاۃ کو دعا کے معنی میں استعمال کرتا ہے، لیکن پہلی بار پیغمبر نے دوسری ہجری میں آگا کے بقول پیغمبر نے صلاۃ کو اس معنی خاص میں استعمال کیا۔ اب میں باہر جا رہا تھا، کسی نے کہا یار میرے لیے صلاۃ کرنا، تو ٹھیک ہے، تو اس نے، میں جا رہا تھا روڈ پر کہ کسی دکاندار نے کہا یار آپ نے آج میرے لیے صلاۃ کرنی ہے، تو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ صلاۃ سے مراد آیا اس کا دوسرا معنی تو نہیں ہے جو پیغمبر نے ابھی استعمال کیا ہے، آج جو استعمال کیا تھا مسجد بنائی تھی، تو دوسرا معنی تو نہیں، میرے ذہن میں شک آ رہا ہے۔ تو اصل کیا ہے، اصل عقلا کہتے ہیں یہاں پر یہ کہ اصل دوسرا معنی نہیں ہے، دوسرے معنی میں ابھی نقل نہیں ہوا یہ۔ ہاں لیکن آج اگر کوئی آپ سے کہتے ہیں بھائی میرے لیے نماز پڑھ لینا، صلاۃ کر لینا، تو اس سے مراد دعا نہیں ہے۔ اگر آج مجھے صلاۃ کا دعا کا معنی لینا ہوگا تو مجھے قرینہ لانا پڑے گا، کیونکہ 100% آج منقول ہو چکا ہے۔ یہ بات ہو رہی دوسری ہجری کی، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ واضح ہو رہی ہے، شکل سے کیوں ایسا لگ رہا ہے واضح نہیں ہو رہی؟ لیکن اگر کوئی آج بھی کہے گا میرے لیے نماز پڑھ لینا، تو اس کا بیمار بتا رہا ہے کیوں کسی کے لیے نماز تھوڑی پڑھے جب دعا کی جاتی ہے۔ ہاں مثلا یہ فرض کر لیں قرینہ ہوا، کوئی اتنا ہوشیار ہو تو اس کے لیے خود یہ قرینہ بن جائے گا، خود یہ بات قرینہ بن جائے۔ کون سی بات؟ کہ فقہ کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا کسی زندہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض کر لیں قرینہ بن جائے گا۔ آپ اس پہ اجتہاد کریں آپ لوگ کون سی نماز ہو سکتی ہے۔ وہ مورد ہوا مائدہ احتمل معنی ثانٍ، معنی ثانی کا احتمال ہو رہا ہے، وہ معنی کہ موضوع لہ لفظ، لفظ کیا بن جائے گا، نائب فاعل، ہو کی ضمیر کہاں چلے جائے گی، معنی کی طرح۔ حسن، وہ معنی کہ لفظ کو وضع کیا تھا اس معنی کے لیے احتمال ہو رہا ہے اس کے دوسرے معنی کا۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ مَعَ فَرْضِ حَجْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ۔
ایاز الاحتمال ہو. حاضہ کے بعد جب بھی الف لام آئے گا تو اس کا بدل کل من الکل یا عطف بیان بنے گا. حاضہ کانا کا اسم ہے تو احتمال اس کا اسم والے اعراب لے گا. یہ جو احتمال ہے یہ احتمال ہے مع فرض حجر المعنی الاول. یہ وہ احتمال ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ معنی اول ہجرت کر جاتا تو اس کو منقول کہتے ہیں. یہ وہ احتمال ہے کہ اگر فرض کریں کہ دوسرے معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے کہ پہلا معنی دوسرے معنی میں منقول ہجرت کر جاتا ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں. لیکن ابھی شک ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں فالاصل عدم النقل، اصل عدم النقل. وَإِن كَانَ مَعَ عَدَمِ هَذَا الْفَرْضِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُشْتَرَكِ. اور اگر یہ فرض نہ ہو کہ پہلے معنی سے دوسرے معنی میں ہجرت کیا یا نہیں کیا، بلکہ فرض یہ کہ جس طرح پہلے معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح دوسرے معنی میں، جس طرح پہلے معنی میں مستقل ہے اسی طرح دوسرے معنی میں مستقل ہے. اگر یہ فرض ہو تو یہ مشترک لفظی کہلاتا ہے. مشترک لفظی میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے بیک وقت، ایک ہی وقت میں وضع ہوئے ان سب کے لیے. جبکہ منقول میں ایک ہی معنی ہوں گے لیکن ایک معنی سے دوسرے معنی میں نقل ہوا ہوگا. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی. وَإِن كَانَ مَعَ عَدَمِ هَذَا الْفَرْضِ. لیکن اس فرض کو نہیں لیتے کہ ایک معنی سے ہجرت کیا ہے بلکہ نا دوسرے معنی بھی مستقل ہے. اگر اس فرض کو لیتے ہیں فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُشْتَرَكِ. لیکن جب شک ہو رہا ہے تو اصل عدم الاشتراک، اصل عدم اشتراک ہے کہ ابھی دوسرے معنی میں یہ مشترک لفظی کی سرحد تک نہیں گیا ہے. ابھی اس حد تک نہیں گیا کہ جیسے ہی لفظ آ جائے معنی ذہن میں آ جائے. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی. یہ دوسرا ایک بار عدم النقل کے بعد دیکھیں ایک لفظ ہے ٹھیک ہے، اس کے مختلف استعمالات ہیں حقیقی اور مجازی. مجازی میں استعمال ہو رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کے لیے بھی اب مستقل ایک وضع تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا، تو اصل عدم اشتراک، اصل یہ کہ نہیں اس کے لیے ابھی مشترک لفظی نہیں بنا ہے. اب جب بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا قرینہ لانا پڑے گا. لیکن اگر حد وضع تک پہنچ گیا ہے وہ تو مشترک لفظی بن گیا. اب قرینہ نہیں لانا پڑے گا، قرینہ صارفہ نہیں لانا پڑے گا بلکہ قرینہ معینہ لانا پڑے گا. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فالأصل عدم الاشتراک. فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول. بس لفظ کو حمل کیا جائے گا فی کل منہما، ان میں سے ہر ایک میں. تنوین عوض مضاف الیہ ہے، کل کی تنوین عوض مضاف الیہ. فی کل منہما یعنی کل واحد منہما، ہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ منقول اور اشتراک. ان میں سے ہر ایک میں لفظ کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ علی ارادۃ المعنی الاول، پہلے معنی پر حمل کیا جائے گا. کب تک؟ ما مائے دامہ ہے. کب تک؟ ما دام لم یثبت النقل والاشتراک، جب تک نقل اور اشتراک ثابت نہ ہو جائے تب تک پہلے معنی کے اوپر حمل کیا جائے گا. جب نقل اور اشتراک ثابت ہو جائے تو ان نقل میں تو مسئلہ ہی نہیں، دوسرے معنی پر ہوگا، اور اشتراک ثابت ہو جائے تو پھر قرینہ معینہ کی ضرورت پڑے گی، لفظ مجمل ہو گیا. واضح نہیں ہوئی بات؟ دیکھیں صلوات پڑھیں. اللہ لفظ کا ایک معنی ہے، ایک معنی کیا ہے؟ موزون لا ہے، ایک جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے ٹھیک ہے، لفظ اس کا ایک معنی ہے. اب ایک اور اس کا دوسرا معنی ہے، معنی ثانی جس کو کہا گیا، دوسرا معنی. اب ہمیں جو شک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو آیا اگر اس پہلے معنی سے ہجرت کر گیا ہے مکمل تو یہ منقول ہے. اگر ہجرت نہیں کی ہے پہلے معنی سے بلکہ اس میں بھی ہے، پہلے معنی میں بھی اور اس میں بھی ہے، تو یہ مشترک لفظی بن گیا. یعنی لفظ مشترک ہے، ایک لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی، ایک معنی دو معنی. اصل یہ ہے کہ جب بھی شک ہوگا کہ آیا پہلے معنی سے دوسرے معنی میں نقل ہوا ہے یا پہلے دوسرے معنی میں بھی مستقل استعمال ہوا ہے نقل کے علاوہ بھی، تو اصل عدم نقل اور عدم اشتراک ہے. لیکن اگر نقل ہو گیا تو پھر اب پہلے معنی میں استعمال کریں گے نہیں، صرف دوسرے معنی میں استعمال کریں گے. اگر نقل ہو گیا تو پہلے معنی کو اب قرینے کی ضرورت ہے، ورنہ اصل کیا ہے لفظ ہمیشہ دوسرے معنی میں استعمال ہو گیا. لیکن نقل نہیں ہوا، اشتراک ہو گیا، یعنی اس معنی میں بھی اس معنی میں بھی، تو اب لفظ استعمال کریں گے تو لفظ مجمل ہو جائے گا کیونکہ دو معنی فوراً آ جائیں گے. تو اب ایک قرینہ معینہ کی ضرورت پڑے گی جو بتا رہے کہ یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. کھچڑی تو نہیں پک گئی؟ واضح ہوئی ہے ایک دفعہ؟ جی عین کی مثال دے، چلیں عین کی مثال دے دیتے. اسد سب کی ہو سکتی، جس کا آپ کہیں گے میں آم کہیں گے، آم کی مثال دے دوں. دنیا میں کوئی چیز کہیں گے میں اس کی مثال دینے میں مجھے چاند تک لے جائیں واپس لے آئیں، میں آپ کو مثالیں کی مثالیں دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی چاند کی مثال، چاند کا ایک معنی ہے وہی مون جس کو سورج گرہن لگتا ہے،
ٹھیک ہے. چاند کا ایک معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ماں کہتی ہے میرا چندہ ہے, میرا چاند کا ٹکڑا ہے, خوبصورت لڑکا, خوبصورت حسین. ٹھیک ہے, یہ دوسرا معنی. یہ معنی اس کا معنی ہے اول ہے موزون لا ہے, یہ معنی ثانی ہے. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا معنی اول سے چاند سے اب یہ آیا چاند سے مکھڑا میں تبدیل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ چاند سے جو اس کا خوبصورت چہرہ ہے, آیا اس معنی سے دوسرے معنی میں منقول ہوا یا نہیں ہوا؟ شک ہو رہا ہے تو اصل عدم نقل ہے. اور شک ہو رہا ہے کہ آیا نہیں منقول نہیں ہوا بلکہ یہ بھی ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, دوسرا معنی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, تو آیا اس حد وسط تک پہنچ چکا ہے مستقل یا نہیں پہنچ چکا؟ تو اصل عدم اشتراک لفظی. لیکن فرض کریں منقول ہو گیا, پہلے معنی سے دوسرے معنی منقول ہو گیا, تو اب اس کا جب بھی چاند استعمال کریں گے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ خوبصورت حسین. اس معنی کے لیے معنی اول سے اب ہجرت کر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اور اگر فرض کریں مشترک لفظی بن چکا ہے, اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, تو جب بھی چاند کہیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, یعنی مراد متکلم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, دونوں معنی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. تو اب آپ کو ایک قرینہ معینہ کی ضرورت ہے جو معین کرے آئے یہ مراد تھی یا یہ مراد تھی. واضح ہو گئی بات؟ جی جی ہاں, بس یہ آج بہت سوالات ہو گئے. فلاصل عدم الاشتراک فیحمل اللفظ فی کل منہما علی ارادۃ المعنی الاول, معنی اول بھی مراد ہوگا. کب تک؟ ما لم یثبت النقل والاشتراک, ہو جب تک نقل و اشتراک ثابت نہ ہو جائے. اما اذا ثبت النقل, لیکن جیسے نقل ثابت ہو گئی, فانه یحمل علی المعنی الثانی, تو دوسرے معنی پر حمل ہوگا. واذا ثبت الاشتراک, اور اشتراک لفظی ثابت ہو گیا, فان اللفظ یبقى مجملا, لفظ مجمل رہے گا. لا یتعین فی احد المعنیین, لفظ متعین نہیں ہوگا, یتعین باب متعاوی کے لیے, کوئی بھی معنی خود بخود متعین نہیں ہوگا الا بقرینۃ, مگر ایک قرینے کے ذریعے سے. باب ہے سببیت, کس چیز پر قرینہ ہو؟ علی قاعدۃ المعروفۃ فی کل مشترک, وہ قرینہ جو ہر مشترک لفظی کے لیے ہوتا ہے. یعنی کون سا قرینہ؟ اس سے مراد قرینہ معینہ ہے. اصالۃ الظہور ومورد وما اذا کان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص, لفظ کا ظہور ایک معنی خاص میں نکل رہا ہے. لا علی وجہ النص, وجہ نص 100% نہیں نکل رہا فی اس معنی خاص میں. الذی لا یحتمل مع الخلاف, الذی لا یحتمل, یہ نص کی تعریف بیان کر رہے ہیں. نص وہ ہوتا ہے الذی لا یحتمل مع الخلاف, کہ جس میں کوئی خلاف نہیں نکلتا, معنی بر خلاف نہیں دیتے, اس کو کہتے ہیں نص. یعنی 100% جس کو کوئی احتمال خلاف نہ ہو. بل اضراب ہے, بل کیا ہے؟ بل کان یحتمل ارادۃ خلاف الظاہر, بلکہ ظاہر میں ہمیشہ ایک احتمال نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے خلاف ظاہر معنی مراد ہو. فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاہر فيه, تو اصل یہ کہ کلام کو اس کے معنی ظاہر پر حمل کریں گے, جو اس کا معنی ظاہر اور روشن ہوگا اس پر حمل کریں گے, نہ کہ جو اس کا معنی خلاف نکلے گا اس پر ظاہر کریں گے. واضح نہیں ہے. وفي الحقیقت ان جميع الاصول المتقدمة راجعة الى هذا الاصل, تمام اصول اسی پر رجوع کرتے ہیں. لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاہر فی الحقیقت, مجاز میں ظہور حقیقت میں, ومع احتمال تخصیص ظاہر فی العموم, تخصیص میں ظاہر عموم میں, ومع احتمال تقیید ظاہر فی الاطلاق, ظاہر اطلاق میں, ومع احتمال تقدیر ظاہر فی عدم, جب تقدیر کا احتمال ہوگا تو ظاہر عدم تقدیر میں. فمعد اصالۃ الحقیقت, معد یعنی معنی مفہوم, فمعد اصالۃ الحقیقت, اصالۃ الحقیقت کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے نفس معد اصالۃ الظہور, یعنی اصالۃ الظہور والا مطلب ہے. فی مورد الاحتمال المجاز, جہاں آپ کو مجاز کا احتمال ہو تو وہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ معد اصالۃ العموم کیا ہے؟ وہ نفس معد اصالۃ الظہور وہی ہے. فی مورد احتمال تخصیص, جہاں بھی آپ کو تخصیص کا احتمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اصالۃ العموم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں اصالۃ الظہور, ظہور یہ ہے. یعنی عموم کیا مطلب؟ یعنی ظہور یہ. جہاں شک ہو رہا ہے مجاز ہے یعنی, تو آپ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ حقیقت یعنی ظہور یہ ہے. وہکذا فی باقی الاصول المذکورہ. فلو عبرنا بدلا عن کل من هذه الاصول باصالۃ الظہور, اگر ہم ان سب اصول کے بدلے ایک تعبیر استعمال کریں باصالۃ الظہور کے ذریعے, یہ والی تعبیر استعمال کریں, کان تعبیر صحیحا معدیا للغرض, تو یہ تعبیر صحیح ہے, ہماری غرض کو پہنچا دیتی ہے. بل کلھا, بل ترقی, بلکہ اس سے بڑھ کر, بل کلھا, یہ صرف تعبیر کا مسئلہ نہیں بلکہ حقیقت میں رجوع کرتے ہیں. بل کلھا یرجع اعتبار الی اعتبار اصالۃ الظہور, بلکہ تمام اصول اصالۃ الاصول رجوع کرتے ہیں اعتبار اصالت ظہور پر. فلیس عندنا فی الحقیقت الا اصل واحد, حقیقت میں ہمارے پاس ایک ہی اصل ہے, وہ اصالت الظہور. ولذا لو کان الکلام ظاہرا فی المجاز, اسی وجہ سے اگر کلام کا ظہور مجاز میں نکل رہا ہو, مثلا میں قرینہ لاتا ہوں فی المدرسہ, مجاز میں ظہور نکل رہا ہے, واحتمل ارادۃ الحقیقت, اور احتمال آپ دیں کہ ہو سکتا ہے حقیقی معنی مراد ہو کہ واقعاً مدرسے کے اندر, اسکول کے اندر شعر آ کر بیٹھ گیا ہو,
انعکس الامر تو امر برعکس ہو جائے گا. یہاں آپ اصالت الحقیقت نہیں چلائیں گے بلکہ اصالت الظہور چلائیں گے. اصالت الظہور کیا؟ اصالت الظہور یہ کہ اب کلام کا ظہور معنی مجاز میں ہے. وَقَانَ الْأَصْلُ مِنَ اللَّفْظِ الْمَجَازَ. بس یہاں پر اصل کون سی چلے گی؟ مجاز کی چلے گی کیونکہ قرینہ موجود ہے. بمعنی ان الاصل الظہور، یعنی اصل کون سی چلے گی؟ وہی اصل ظہور چلے گی، نہ کہ اصل حقیقت چلے گی، کیونکہ یہاں ظہور نے تبدیل کر دیا اصل حقیقت کو. ومقتضى الحمل علی المعنى المجازی، اور مقتضى ظہور کیا ہے؟ حمل کیا جائے اس لفظ اسد کو معنی مجازی پر، نہ معنی حقیقت پر. ولا تجری اصالت الحقیقت حینئذ، اصالت حقیقت نہیں چلے گی کیونکہ قرینہ آ گیا. قرینہ کے آنے کے باوجود بھی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اس نے معنی حقیقت تو مراد نہیں لیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ رعیت اسدًا فی المدرسہ، فی المدرسہ کے آنے کے بعد بھی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتے واقعاً ایسا نہیں ان کی کلاس میں شیر آ کر بیٹھ گیا ہو. یہ خلاف ظاہر ہے. ظاہر ہے کہ میں نے مدرسے میں ایک اسد کو دیکھا، ایک رجل شجاع کو دیکھا. تو یہاں پر اصالت الظہور چلائیں گے، اصالت الحقیقت نہیں چلائیں گے، کیونکہ اصالت الحقیقت اصالت ظہور سے اب تصادم ہو گئی، برخلاف ہو گئی ہے. تانی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں سے واضح ہو رہی ہے. ومقتضى الحمل على المعنى المجازي ولا تجري اصالة الحقيقة حينئذ وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص او التأكيد. اسی طرح آپ ایک قید لیں، میں آپ سے کہتا ہوں روٹی لیں، کون سی روٹی؟ لواش والی. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ لواش ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے ہی کہا ہو، ان کی مراد بربری ہو لواش سے. یا میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے کولڈ ڈرنک لیں، کون سی؟ زمزم والی. زمزم کولڈ ڈرنک لیں، قید لگا رہا ہوں، زمزم کولڈ ڈرنک لیں اور وائٹ والی زمزم لیں. یا آئس کریم لیں، کون سی؟ چوک بار والی آئس کریم لیں. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے کی مراد چوک بار سے یعنی کوئی بھی چاکلیٹ فلیور ہو. یعنی آپ تقید سے اب ذہن کس پہ جا رہا ہے؟ اطلاق پر جا رہا ہے. اب تقید میں ظہور ہے، اطلاق میں خلاف احتمال ہے. تو یہاں پر اطلاق کا ظہور کیا نکلتے؟ کہتے ہیں اصالت التقید ہے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ اصالت ظہور کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اصالت الحقیقت مراد نہیں لیں گے، اصالت اطلاق مراد نہیں لیں گے. امام کہہ رہے ہیں اکرم العلماء، اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو، الا الفساق، فاسق کا اکرام نہ کرو. اب تخصیص دے دی، جب تخصیص دے دی تو ظہور کس میں؟ ظہور اس میں کہ امام فاسق کا اکرام نہیں چاہتے. اب یہاں پر آپ اصالت العموم نہیں چلائیں گے کیونکہ تخصیص دے دی. جب میں نے قید لگا دی تو اب اصالت التقید نہیں چلائیں گے. بھائی میں قید لگا چکا ہوں، اب ظہور کس میں؟ اب ظہور تقید میں. اسی طرح جب میں قرینہ لے آؤں تو اب ظہور مجاز میں نکلے گا. تو سمجھ میں یہ ساری حقیقت ایک حقیقت کی طرف پلٹتی ہے اور وہ ہے اصالت الظہور. صلی اللہ علیہ وسلم.